درد کتنا کسے اب سنائیں سنو، زخم جا کر کہاں پر دکھائیں سنو۔ سواگت ہے ناظرین، آپ سبھی کا سنہرے لفظ میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب سنیں گے۔ دوستو عمران برطابری کی نظم، اس سے پہلے بتا دو دوستو، عمر عبداللہ بنے جموں کشمیر کے مکھیہ منتری۔ بی جے پی پردیش ادھیکش کو ہرانے والے سریندر چودھری بنے اپ مکھیہ منتری۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران برطابری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ درد کتنا کسے اب سنائیں سنو، زخم جا کر کہاں پر دکھائیں سنو، روئیں چیخیں یا پھر گڑ گڑائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو، زخم جا کر کہاں پر دکھائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو، میری سانسوں پہ پہرا بھلا کس لیے، روح پر زخم گہرا بھلا کس لیے، میری سانسوں پہ پہرا بھلا کس لیے، روح پر زخم گہرا بھلا کس لیے، میرے لوگوں کے گھر جان اور مال کا مول کچھ بھی نہ ٹھہرا بھلا کس لیے، سر پٹکنے گلی کس کی جائیں سنو، سر پٹکنے گلی کس کی جائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو، سبز وادی میری ان دنوں زرد ہے، سبز وادی میری ان دنوں زرد ہے، کیا بتائیں میرا کون ہمدرد ہے، سبز وادی میری ان دنوں زرد ہے، کیا بتاؤں میرا کون ہمدرد ہے، جن پہاڑوں پہ تھا ناز مجھ کو کبھی، ان پہاڑوں سے اونچا میرا درد ہے، آ گئی ہیں ہزاروں بلائیں سنو، آ گئی ہیں ہزاروں بلائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو، سامنے آئینے کے جو ہوتے ہو تم، شرم کا بوجھ کس طرح ڈھوتے ہو تم، سامنے آئینے کے جو ہوتے ہو تم، شرم کا بوجھ کس طرح ڈھوتے ہو تم، بیٹیاں جب سرے عام لٹتی ہیں تو حاکموں کس طرح گھر میں سوتے ہو تم، کس قدر جا کے اب کھٹ کھٹائیں سنو، کس قدر جا کے اب کھٹ کھٹائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو، زخم جا کر کہاں اب دکھائیں سنو، میں منی پر ہوں میری صدائیں سنو،
نفرتوں کی نئی آندھیاں اوڑھ کر میں پڑا ہوں یہاں سسکیاں اوڑھ کر، نفرتوں کی نئی آندھیاں اوڑھ کر میں پڑا ہوں یہاں سسکیاں اوڑھ کر، ایسی دلی پہ لعنت ہو حاکم جہاں، ایسی دلی پہ لعنت ہو حاکم جہاں، کب سے بیٹھا ہے خاموشیاں اوڑھ کر، کب سے بیٹھا ہے خاموشیاں اوڑھ کر، میرے ہونٹوں پہ ہے، میرے ہونٹوں پہ ہے بددعائیں سنو، میں منی پور ہوں میری صدائیں سنو۔ ناظرین، امام پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو، منتخب حدیث سے کچھ خاص باتیں سنتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک بڑی کشتی پر سوار ہو، قرآن سے کشتی کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ کشتی کے اوپر کے حصے میں ہوں اور بعض لوگ نیچے کے حصے میں ہوں۔ نیچے کی منزل والوں کو جب پانی لینے کی ضرورت ہوتی تو وہ اوپر آتے ہیں اور اوپر کی منزل پر بیٹھنے والے کے پاس سے گزرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے نیچے کے حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ اوپر جانے کے بجائے سوراخ سے ہی پانی لے لیں اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں تو کیا اچھا ہوگا۔ اب اگر اوپر والے نیچے والے کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کو اس رائے سے نہ روکے اور وہ سوراخ کر لیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، سوراخ نہیں کرنے دیں گے تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مسافر بھی بچ جائیں گے۔ فائدہ اس حدیث میں دنیا کی مثال ایک کشتی سی دی گئی ہے جس میں سوار جماعت ایک دوسرے کی غلطی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ساری دنیا کے انسان ایک قوم کی طرح ایک کشتی میں سوار ہے۔ اس کشتی میں فرما بردار بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں۔ اگر نافرمانی عام ہوئی تو اس سے صرف وہی طبقہ متاثر نہیں ہوگا جو اس نافرمانی میں مبتلا ہے، بلکہ پوری قوم، پوری دنیا متاثر ہوگی۔ اس لیے انسان معاشرہ کو تباہ سے بچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو روکا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو سارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفت ہو سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ جو وہیں تھا۔ اس نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں سب سے پہلی کمی یہ پیدا ہوئی کہ جب ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور اس سے کہتا فلانے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو کام تم کر رہے ہو اسے چھوڑ دو اس لیے کہ وہ کام تمہارے لیے جائز نہیں، پھر دوسرے دن اس سے ملتا تو اس سے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے پینے میں اور اٹھنے بیٹھنے میں ویسا ہی معاملہ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کے دل نافرمانیوں کی طرح سخت کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم سے فاسقون تک پڑھا۔ پہلی دو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے نکل جاتے، جس برائی میں وہ مبتلا تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ واقعی ان کا یہ کام بے شک برا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو اور اسے حق پر
روکے رکھو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے دلوں پر ایسے آگے پیچھے فتنے آئیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے آگے پیچھے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا جو دل ان فتنوں میں سے کسی ایک فتنہ کو قبول کر لے گا تو اس دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا، اور جو دل اس کو قبول نہیں کرے گا اس دل میں ایک سفید نشان لگ جائے گا، یہاں تک کہ دل دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک سفید سنگ مرمر کی طرح جس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک زمین و آسمان قائم ہے، یعنی جس طرح سنگ مرمر پر اس کے چمکنے چکنے ہونے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اسی طرح اس کے دل میں ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی فتنہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ دوسری قسم کا دل سیاہ خاکی رنگ کے الٹے پیالے کی طرح ہوگا، یعنی گناہوں کی کثرت سے دل سیاہ ہو جائے گا، اور جس طرح الٹے پیالہ میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اسی طرح اس دل میں گناہوں کی نفرت اور ایمان کا نور باقی نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے جو نہ نیکی کو نیکی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا، صرف اپنی خواہشات پر عمل کرے گا جو اس کے دل میں رچ بس گئی ہوں گی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔